محترم مجیب الرحمان مقدس صاحب، آپ کی تحریر اور آپ کے خیالات کا عکاس یہ پیغام موصول ہوا۔ آپ نے دعوت قرآن کے حوالے سے جو اہم نکات اٹھائے ہیں اور جس طرح اپنی فکری ترجیحات کو بیان کیا ہے وہ آپ کی فکر اور منہج کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ نے جن معاملات کا ذکر کیا ہے ان کے حوالے سے آپ کا استفسار یہ ہے کہ دعوت دین کے مختلف ادوار مکہ اور مدنی میں رویوں میں تبدیلی اور حکمتی عملی کے حوالے سے قرآنی دلائل کیا ہیں، اور کیا آپ کے بیان کردہ نکات اس تناظر میں درست ہیں؟ دعوت دین کے ادوار اور قرآنی منہج۔ قرآن کریم میں دعوت کے مختلف مراحل اور ان کے تقاضوں کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ مراحل دراصل حالات اور دعوت کے ارتقاء پر مبنی ہیں۔ 1. مکی دور، صبر، اعراض اور حکمت، بنیادی تبلیغ۔ مکی دور کا بنیادی تقاضا صبر، اخلاقی حسنہ اور حکمت تھا، کیونکہ دعوت کا مقصد لوگوں کے دلوں میں توحید کا بیج بونا تھا۔ حکمت و موعظہ حسنہ، اللہ کا حکم تھا اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ النحل 125۔ اعراض کا حکم، جب تک مخالفین صرف علمی سطح پر یا ذاتی اناد پر جھگڑتے تھے تب تک حکم تھا، اور جاہل جب ان سے بات کریں تو وہ سلام کہتے ہیں، یعنی اعراض کرتے ہیں۔ الفرقان 63۔ 2. مکی دور کا اختتام اور تنبیہی پہلو، جب دعوت نے اپنے منطقی انجام کو پہنچنا تھا اور دشمنی حد سے بڑھ گئی، تب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان سے دوری اختیار کرنے اور اپنی راہ لینے کا حکم دیا۔ سورۃ الکافرون میں واضح اعلان ہے، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فکری جدائی، ڈس ایسوسیشن کا حکم دیا گیا۔ 3. مدنی دور، استقامت اور دفاعی حق۔ مدینہ میں جب دعوت ایک ریاست اور ایک منظم معاشرے کی شکل اختیار کر گئی تو اب حق کو قائم کرنے اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے سخت رویہ اختیار کرنے کی اجازت دی گئی۔ طاقت کا اظہار، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ستارہ، اے نبی، کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ التوبہ 73۔ یہاں سختی کا مقصد محض جذبات کا اظہار نہیں بلکہ باطل کی کمر توڑنا اور حق کے غلبے کو یقینی بنانا تھا۔ آپ کے نکات پر ایک تجزیاتی جائزہ۔ آپ نے جن موضوعات کا ذکر کیا ہے جیسے بدعات، اندھی تقلید، اخلاقی گراوٹ اور حرام و حلال کا خلط ملط کرنا، ان کے حوالے سے قرآن کا موقف یہ ہے۔ 1. بدعات و خرافات۔ قرآن نے بارہا تقلیدی آبا و اجداد کی اندھی پیروی کی مذمت کی ہے۔ دیکھیں سورۃ البقرہ 170۔ 2. حق چھپانا۔ آپ نے جو ذکر کیا کہ لوگ حق کا انکار کر کے اپنے عیوب چھپاتے ہیں، قرآن ایسے لوگوں کو کتمان حق کا مرتکب ٹھہراتا ہے۔ 3. سخت لہجہ بمقابلہ حکمت۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، لہجے کی سختی خود غرضی کے لیے نہیں بلکہ حق کی سربلندی اور فتنہ پروری کے سدباب کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ قرآن میں منافقین اور باطل پرستوں کے لیے سخت الفاظ، مثلاً ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، کا استعمال اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اصلاح کی گنجائش ختم ہو جائے تو حق بات کو پوری قوت اور سختی سے کہنا ہی عین تقاضائے ایمان ہے۔ خلاصہ، آپ کا یہ استدلال کہ ایک داعی کو حالات کے مطابق اپنی حکمتی عملی بدلنی چاہیے، قرآنی تاریخ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت رکھتا ہے۔ ایک طرف نرمی اور صبر ہے تو دوسری طرف حق کی خاطر اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت کا اصول بھی موجود ہے۔ آپ کا یہ کام کہ آپ قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور سماجی برائیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، ایک اہم فریضہ ہے۔ البتہ اس پورے سفر میں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے جو آپ نے خود اشارہ کیا، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا۔ خود احتسابی ہی وہ طاقت ہے جو داعی کی دعوت میں اثر پیدا کرتی ہے۔ کیا آپ ان ادوار کے حوالے سے کسی خاص واقعے یا کسی مخصوص صورت کی تشریح پر مزید بحث کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسے آپ کے ویڈیوز یا تحریری کام کے لیے مرتب کیا جا سکے؟ جی ہاں، ماشاءاللہ، اس پہ اور گفتگو کریں گے۔ میں آپ سے سوالات کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کے پورے اسٹاف کو اور پوری لائبریری کے لیے۔ اب تو اے آئی کے خلاف بھی بکواس کرنا شروع کر دیے ہیں مولوی۔ پہلے پرنٹنگ پریس کے کافر تھے، پھر اس کے بعد کیمرے کے کافر ہوئے، پھر میوزک کے کافر ہوئے، پھر یعنی گوشہ پردہ بتائے دنیا بھر کی یہ جتنے ڈپلیکیٹ تھرڈ کلاس بیوپاری اور یہ کچرا قسم کے علماء سو، علماء کرائم
جسے کہتے ہیں ہم منافقین، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، یہ روایات کی کتابیں لے کے 10 امام، 12 امام، 14 امام، فلاں امک ڈمک، امام کا تصور تو اس وقت مسجد میں جھاڑو دینا، صفائی کرنے والا اور یہ پانی بھرنے والا، ٹھہر کے حافظ بن کے نماز پڑھانے والے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ امام وہ امام ہے ہی نہیں جس کی جو ہے امامت میں اس پورے محلے کے لوگ اخلاق سیکھیں، گفتگو سیکھیں، قرآن سیکھیں، قرآن لکھنا سیکھیں، عربی زبان سیکھیں، اسے امام کہنا چاہیے۔ وہاں کے رٹا مار کے خود کو کچھ نہیں معلوم، پیچھے کے نالائق پورے کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں معلوم۔ یہی ہے میرے لہجے کی سختی، کیونکہ جب میں حق بیان کرتا ہوں تو برا لگتا ہے چوروں، ڈاکوؤں اور منافقوں اور کام چوروں کو، جھوٹوں کو، منافقین کو۔ وہی بات چونکہ عربی میں ہے، ان گدھوں کو سمجھ میں تو آتی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کو سمجھ میں نہیں آتا۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا انک رسول اللہ واللہ یعلم انک رسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقون الکاذبون۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے بارے میں، بات بالکل سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے، واللہ یشہد ان المنافقون الکاذبون۔ بات تو سمجھ میں آتی نہیں ان کے۔ انہوں نے کبھی قرآن کو دلچسپی سے یا اس نیت سے کبھی ہاتھ نہیں لگایا کہ میرے مالک مجھے جنت میں جانا ہے، اس کتاب کو پڑھوں گا، سمجھوں گا، غور و فکر کروں گا، عقل استعمال کروں گا، تدبر کروں گا، تعوذ کروں گا، استغفار کروں گا، اہدنا الصراط المستقیم میں تجھ سے ہدایت مانگوں گا، عمل کروں گا، پھر آ کے تیرے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، حلال کماؤں گا، حلال کھاؤں گا، حق پہ خرچ کروں گا، پیسہ جمع نہیں کروں گا، اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ یہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے، بس کسی پہ تہمت لگا دینا، مجیب صاحب آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے، مجیب صاحب آپ کی زبان بڑی سخت ہے، اندر اپنا چارٹ شیٹ نکال کے دیکھے تو اپنا انالیسس کرے تو پتہ نہیں بی پی کدھر جا رہا ہے، شوگر کدھر جا رہی ہے، اور جو ہے کینسر کدھر چل رہا ہے، اور اس کے اوپر سے ٹی بی بھی ہوا ہے، اس کے اوپر سے تھائرائڈ بھی ہوا ہے، پورا جسم جیسے انفیکشن میں ڈوبا ہوا ہے، کرونا بھی ہوا ہے۔ روح کا عالم تو اس سے زیادہ گندا ہے، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی ضلالت کرتے ہیں، اور سب سے بڑا گناہ ہے لاپرواہی، ہر معاملے میں لاپرواہی۔ لائٹ کھولتے کھلی چھوڑ دیتے، پانی بہاتے رہتے، رانگ سائڈ گاڑی چلاتے، فضول خرچی کرتے، لالچ بڑھا ہوا ہے۔ پھر شہوت کا یہ عالم ہے کہ اس کا لیول بڑھتے جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہا تھا کہ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اور وہ جوڑنے کی وجہ سے تمہیں بے حیائی اور جو ہے نافرمانیوں سے یہ نماز، یہ صلاۃ تمہیں روکتی ہے، اسی مسجد میں ممبر کے اوپر جو ہے زنا ہو رہا ہے۔ جس نام کے اوپر مدرسے کھلتے ہیں لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، برائیوں سے بچا کے بھلائیوں کی طرف لانے، تزکیہ کرنے کے لیے، من الظلمات الی النور، انہی مدرسوں میں زنا ہو رہا ہے، اور وہ بھی قوم لوط کا زنا ہو رہا ہے۔ باہر نکلا بے غیرت، چاہے وہ حاصل التحصیل پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ لیتے اپنے، وہاں کا مدرس بھی اور وہاں کے طالب علم بھی، آخری درجے کے منافق، جھوٹے، وعدہ خلاف، منہ میں سے بدبو آتے رہتی، بس اپنا حلیہ بنا کے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بناتے، اور دین کا دھندا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی لعنت ان کے اوپر۔ پھر ابھی باتیں ایسی کہ کام تو کچھ کرتے نہیں۔ میں نے پچھلے ہی ابھی کل ویڈیو بنایا تھا کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان جو ہے وہ پکوڑوں کی۔ بہرحال سننے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کو سیریسلی لیجئے، الفاظ پہ غور کیجئے، قرآن نکال کے چیک کیجئے، مگر کہاں ہوتا، کس سے ہوتا؟ ارے اردو ترجمہ سنو، کم سے کم ایک پارہ آدھے گھنٹے میں ہوتا، ہر مہینے میں قرآن سن سکتے پورے کا پورا۔ دیکھو اس میں کچھ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو پوچھو، کچھ مسٹیک دکھ رہی تو اس کا کریکشن کرو، مگر کہاں ہیں ہوش، کہاں ہیں؟ اتنے لوگ سن بھی رہے ہیں لیکن آج تک اس کی غلطی نکال کے نہیں بتائے، کیونکہ قرآن لینا نا، سامنے لے کے سننا، بیٹھ کے دیکھنا، وہ نہیں ہوتا۔ بس لکیر کے فقیر ہر جگہ تھوڑا سا اٹھتے، تھوڑا سا جوش آتا، تھوڑی گرمی دکھاتے، مجیب صاحب آپ ہماری زندگی بدل دیے، مجیب صاحب ہم اندھیرے سے آ گئے روشنی میں، وہ مجیب صاحب کا وظیفہ شروع ہو جاتا، پھر مرشد بنا دیتے میرے کو بھی۔ توبہ توبہ۔